سے ایک بنیادی عقیدہ وہ ختم نبوت کا ہے۔ اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہ رکھے، اس کو تسلیم نہ کرے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جو نبیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا دنیا کی ہدایت کے لیے، جو انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کا پیغام پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے۔ ہر ایک کا اپنا علاقہ ہوتا تھا، اپنا ایک زمانہ ہوتا تھا، دوسرے علاقے میں کوئی اور نبی، دوسرے زمانے میں کوئی اور نبی۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، سینکڑوں، ہزاروں اور اس سے بھی اوپر انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے بھیجے، اور آخر کار اس سلسلہ نے کہیں نہ کہیں جا کر رکنا تھا، کیونکہ یہ دنیا بھی ایک وقت کے لیے بنائی گئی، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو جب تک دنیا ہے اسی وقت تک نبیوں کی ضرورت ہے۔ تو اب اس دنیا کا چونکہ آخری وقت وہ چل رہا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو بھیج دیا، اور ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا، ساری زبانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ تو اب آپ کی نبوت کو ماننے والا، ایمان لانے والا، وہی مسلمان کہلانے کا حقدار، اور پھر آپ کی تابع داری اور پیروی کرنے والا یہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو آپ پر ایمان لائے بغیر اور آپ کے مقابلے میں کسی اور کو نبی ماننے کے ساتھ کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور آپ کی پیروی کو چھوڑ کر، آپ کی تابع داری کو چھوڑ کر کسی اور کی تابع داری کرے، پیروی کرے، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجتے ہی اس لیے ہیں، لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکموں کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کے تابع داری کی جائے۔ تو انبیاء کرام ہوتے ہی اس لیے، تو ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کی پیروی، تابع داری، اس کی گنجائش نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے اس مبارک سلسلے کے آخری نبی ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام دے دیا، وہ آخری دین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اب کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، کسی اور دین کی ضرورت نہیں، اور کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بات واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں، بغیر کسی بہان کے، قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ سورۃ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تم میں سے کسی آدمی کے باپ نہیں، کیونکہ آپ کے جو بیٹے تھے وہ سب بچپن میں چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے۔ آپ کا سب سے بڑا بیٹا تقریباً 1.5 سال کا ہو کر فوت ہو گیا۔ تو کوئی بھی آپ کی اولاد میں سے وہ جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا، اس لیے فرمایا تم میں سے کسی کے یہ باپ اور والد نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے اپنا نبی بنا کر آپ کو بھیجا ہے، اپنا رسول بنا کر آپ کو بھیجا ہے۔ وخاتم النبیین، اور نبیوں کا اختتام ہے، آپ پر نبوت کا سلسلہ بند ہے، اور شاید اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اولاد بیٹوں میں سے کسی کو وہ زندہ نہیں رکھا کہ کہیں اور نبوت جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ نہ کوئی سمجھ لے کر بھی چلے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی، جب آپ کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں 1.5 سال کی عمر میں فوت ہوئے، آپ کو نہایت اس کی وفات کا غم تھا، غمگین تھے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ میرا بیٹا زندہ رہتا، بڑا ہوتا، جوان ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبی بناتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کسی کو بنانا نہیں تھا، اس لیے آپ کی اولاد میں سے بھی کسی کو بڑی عمر تک وہ نہیں آنے دی، اور آپ کے علاوہ تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی نبی بن سکے۔ تو فرمایا وہ خاتم النبیین، نبیوں کا اختتام ہے، نبوت آپ پر ختم ہے، نبیوں کی مہر ہے، خاتم مہر کو کہتے ہیں، یعنی جس طرح تحریر اور خط کسی پیغام اس کے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے کہ یہاں پر یہ بات گفتگو ختم ہو گئی، اب اس کے بعد اس میں مزید اس میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے، یہ مہر کا مطلب ہو کہ مہر کے بعد والا سارا سلسلہ وہ اضافی سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنایا، نبیوں کی مہر بنایا، اور نبیوں کی مہر کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مہر لگاتے ہیں اور نبی بنتے ہیں، آپ تو چلے گئے دنیا کو چھوڑ کر، آپ کون کس پر مہر لگائے گا اور کون نبی بنے گا ایسی بات نہیں، مہر لگائی جاتی ہے بات کو ختم کرنے کے لیے، بات کے مکمل ہونے پر، تو یہ مطلب ہے آپ کے مہر ہونے کا اور خاتم النبیین ہونے کا۔ اور اس کے علاوہ اس کی احادیث کے اندر وضاحت موجود ہے، تفصیل موجود ہے، قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے عہد لیا، پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں نبی بنا دوں، تمہیں کتاب دے دوں، حکمت سے نواز دوں، اور پھر میرا نبی جو تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرنے والا، تمہارا مخالف نہیں ہو، تمہاری تردید کرنے والا نہیں ہو، بلکہ وہی پیغام جو تمہیں دیا گیا ہے اسی پیغام کو آگے پہنچانے والا ہوگا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان لاؤ گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے عہد کیا۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد کرو، اس کا ساتھ دو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی تصدیق کرو گے، اس کا ساتھ دو۔ تو اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ختم نبوت اور آپ کی سارے نبیوں پر فضیلت یہ واضح ہو رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ صفت بیان کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ان کا ایمان ہے، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی ان کا ایمان ہے۔ تو اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی وہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی ہیں سب پر، ان کی کتابوں پر مسلمان مومن ایمان رکھتے ہیں، آپ پر اور آپ پر نازل کی گئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہوتا تو ساتھ یہ بھی وضاحت ہوتی کہ آپ کے بعد آنے والوں پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، یہ بات ذکر نہیں کی کیونکہ آپ کے بعد آپ کوئی نبی آنا نہیں۔ اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے، ان کے نزول کا ذکر ہے قیامت کے قریب، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان کا دنیا پر نازل ہونا، دنیا میں دوبارہ آنا، تو وہ نبوت ان کی پہلے کی ہے، سابقہ نبوت ہے، وہ نئی نبوت کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وضاحت فرمائی، مسلم شریف کی روایت ہے، میں لیس بینی و بین عیسیٰ نبی، میرے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ تو آپ سے پہلے بھی آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صدیوں تک کوئی نبی نہیں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے اس وقت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا، اور اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو اس وقت تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، اس دین اسلام کو پھیلائیں گے، اس کی دعوت دیں گے، کیونکہ سارے نبیوں کا دین ایک ہے۔ اور اس کی نشانی کے طور پر کہ عیسیٰ علیہ السلام اس اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں، اس کی نشانی کے طور پر صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، جو عیسائیوں کا بنیادی جو ہے وہ شعار ہے، پہچان ہے، صلیب اور خنزیر، ان دونوں کو ختم کر دیں گے۔ گویا کہ یہ اعلان ہے کہ اب عیسائیت اور اس کے نظریات یہ نہیں چلیں گے، اب یہودیت اور ان کے باطل نظریات یہ نہیں چلیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیں گے کہ سارے مسلمان ہو جاؤ، اب کسی کو ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر بھی رہنے کی اجازت نہیں ہے، اب یا اسلام ہے اور یا پھر قتل ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام اعلان کریں گے۔ اب تو پھر بھی کہ اگر کوئی ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر کوئی غیر مسلمانوں کے ملک میں رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آخری اعلان ہوگا کہ آپ مزید کفر کی، فسق و فجور کی، اللہ کے نافرمانوں کی اس زمین پر کوئی گنجائش نہیں۔ اب خنزیر کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، صلیب کو بھی توڑ دیا گیا ہے، اور اسلام کے علاوہ تمام ادیان باطلہ وہ مٹا دیے جائیں گے۔ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، جو خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور باقی اپنی موت آپ مر جائیں گے، خاتمہ ہو جائے گا، کفر کا تمام
ادیان باطلہ کا، اور ہر طرف اسلام اس کا بول بالا، اور سالوں تک عیسیٰ علیہ السلام کی مسلمانوں کی حکومت چلے گی، نہایت امن و سکون والی، نہایت خوشحالی والی، نہایت ترقی یافتہ دور ہوگا اسلام کا، مسلمانوں کا۔ اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ چونکہ قیامت تو آنی ہے، اور قیامت بھی اللہ کے نافرمانوں پر آنی ہے، کافروں پر آنی ہے، تو آہستہ آہستہ مسلمان ختم ہوتے چلے جائیں گے اور کفر دوبارہ واپس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جس وقت قیامت آئے گی اس وقت ایک بھی اللہ کا نام لینے والا، توحید کو ماننے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو شریر ترین لوگ، بدترین لوگ، ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ گویا کہ یہ بھی ایک اعلان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ جب سب لوگ نافرمانی پر اتر آئیں، شرک میں مبتلا ہو جائیں، فسق و فجور میں ڈوب جائیں، اپنے رب کا ڈر ختم کر دیں، اپنے رب پر ایمان جو ہے اس سے انکار کر دیں، تو پھر ان کا اس دنیا میں رہنے کا کوئی جواز نہیں، اور اس دنیا کے باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ تو اس کے بعد پھر قیامت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے، ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے چند مہینے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا، اور تمہارے لیے یہ اسلام دین کے طور پر ہم نے پسند کر لیا۔ اب یہی اسلام جو اپنائے گا وہ ہمارا فرما بردار کہلائے گا، ہمارا بندہ کہلائے گا۔ اس کے علاوہ کسی اور دین کی، کسی اور مذہب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو پسند کر لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر اپنی ختم نبوت کو سمجھایا۔ میں کسی آدمی نے بہت بڑا محل تعمیر کیا، ہر قسم کی دنیا کی سہولیات کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ اس کو خوبصورت بنایا، مزین کیا، اور پھر لوگوں کی دعوت کی، لوگوں کو بلایا، اپنے گھر میں اکٹھا کیا، اور اس نے اس اپنے خوبصورت محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دی، اس کو خالی رہنے دیا۔ اب لوگ آ رہے ہیں، دوست احباب آ رہے ہیں ملاقات کے لیے، دعوت کے لیے، سب اس کی چھتوں کو دیکھتے ہیں، دیواروں کو دیکھتے ہیں، فرش کو دیکھتے ہیں، فرنیچر کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کی تعریف کرتے ہیں، کہتے بہترین، بے مثال، لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی گئی ہے، یہ خامی اس میں، یہ نقص ہے، یہ بھی اگر جگہ پر کر دی جاتی تو کیا بات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا۔ تو میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ آخری اینٹ بنایا جس سے نبیوں کا محل وہ مکمل ہو گیا، میرے آنے سے نبیوں کا محل مکمل ہو گیا، خوبصورتی مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمت مکمل ہو گئی۔ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، نبی بننے کا اعلان کرے گا، اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی۔ فرمایا بخاری شریف کی روایت، فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من 30
کلہم یزعم انہ نبی، میں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک 30 کے قریب نہایت دجال قسم کے، دھوکے باز قسم کے، نہایت پرلے درجے کے جھوٹے 30 آدمی یہ جب تک نہیں آ جاتے دنیا کے اندر، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو۔ اور ان میں سے ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ میں نبی ہوں، اس کا یہ دعویٰ ہوگا میں نبی ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باخبر کر دیا، پیشین گوئی کر دی کہ لوگ دعویٰ کرنے والے آئیں گے، اپنے آپ کو نبی سمجھنے والے ہوں گے، لیکن سب جھوٹے اور لوگوں کو ساتھ فراڈ کرنے والے، لوگوں کے مال لوٹنے والے، لوگوں کو گمراہ کرنے والے شیطان کے چیلے ہوں گے۔ نبوت نام کی کسی چیز کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کر دیا کہ کہیں دھوکے میں نہ رہنا، کسی کی شوختا بازی کو دیکھ کر، کسی کے کارناموں کو دیکھ کر، کسی کی ذہانت کو دیکھ کر، کسی کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اس کو نبی نہ سمجھ بیٹھنا، نبی نہ مان بیٹھنا۔ اگر وہ خود دعویٰ کرے گا، پھر بھی اگر وہ دعویٰ نہ کرے تو ماننے والے سب گمراہ ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ایمان کو، ان کے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے خبردار کر دیا کہ احتیاط کرنا، محتاط رہنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، غیر مسلم تمام ممالک کے لیے، تمام قوموں کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور جو آپ کو مانے گا وہ کامیاب ہے، وہ سب مسلمان ہیں، وہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ اور جو آپ کو نہیں مانتا اور آپ کے علاوہ بعد میں آنے والے کسی کو مانتا ہے تو وہ مرتد ہے، دین سے خارج ہے، اس کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، صراط مستقیم کے ساتھ، نبیوں کے راستے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔